پہلے سحری کرے جی، غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. سحری رہ گئی تو رہ گئے پھر آپ، کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کریں. یعنی طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے، تو آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ تو یہ فتویٰ 30 سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے. جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے. تو آپ پہلے سحری کھائیں پھر بعد میں. لیکن اس میں ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا، ناک پہ چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا. تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا، زیادہ اوپر نہیں کی. اچھا اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، تو آپ رات کو غسل کر لیتے. احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پہ صبح اٹھ کے اس کو پتا چلا تو وہ درجہ اولا کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دوران روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے. اگلا سوال اسی سے کریں. آپ نے جواب دے دیا. اسی کا دوسرا پورشن یہ کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشت زنی کر لے تو پھر روزے والا اس کے اوپر میں نے بات کی ہوئی تھی نا کہ اس کا روزے کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا، وہ 60 روزوں والا، وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں، قضا، ایک روزے قضا کرے اور توبہ کرے. روزہ اس کا بار ٹوٹ گیا. اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ توڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے. کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا فوراً ہی غسل کرنا واجب ہے؟ اس میں بھی پبلک میں مشہور ہے اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکنسیپشن آ گئی. بہرحال میں نے اس کو جب دقت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جعلی روایت یہ لگتی ہے اور میں درایتاً بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے. بل میں روایت بیان کر دیتا ہوں، سیدنا علی راوی ہیں اس کے، کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل. لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے. میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا، وہ 5 حدیثیں سن لیں. پہلی حدیث بخاری میں 288، مسلم میں 700 اور مشکات میں 453. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا، یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے، یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جائے گا. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 285، مسلم میں 824، مشکات میں 451. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں سفر کر رہا تھا. میں گھر سے نکلا اور بازار میں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع. تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا. تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اس لیے میں پھر غسل کرنے کے لیے چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا یہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہے، یہ ایک حکم ہی نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 290، مسلم میں 704 اور مشکات میں 452. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے حجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں، میں حالت حیض میں ہوں. تو آپ نے فرمایا عائشہ حیض کو تیری ہاتھوں میں گھس گیا، پکڑا مجھے چٹائی. تو یعنی عورت جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے، تو یہ حکم ہی نہیں جا سکتے. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 707، مشکات میں 456 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ
پہلے ایک دفعہ وضو کر لے، یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراً کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 708 اور مشکات میں 455، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق فرما لیا کرتے تھے، ایک رات کے اندر غسل ایک دفعہ ہی کرتے۔ اور یہ پانچویں حدیث میری فیوریٹ حدیث، الحمدللہ یہ دین کی آسانی کے اوپر ایک بہترین حدیث، سنن ابی داؤد میں 226، سنن نسائی میں 223 اور 224، سنن ابن ماجہ میں 1354، مشکات میں 1263۔ سیدنا غدیف بن حارث کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اما جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے رات کے آخری پہر تک، اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا غدیف نے وہی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ بڑا ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت۔ دوسرا پھر انہوں نے پوچھا بتائیے اما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے دین میں اتنی آسانیاں رکھ دی، الحمدللہ۔ پھر اس نے پوچھا اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی، تہجد کی یا قیام اللیل کی یا نماز وتر، اس میں آپ اونچی آواز کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی اونچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت۔ نسائکم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی، یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا، کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا، وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے، تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی، فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن، تو پس اب آؤ، باشروہن، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد، اس تعلق کا مقصد اولاد ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے، روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا، دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا، تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا، یہ جو ہے نا کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہو، اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے اجازت دے دی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی۔ اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت، یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے، آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایکٹیو لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی، اس ڈورے سے مراد یہ ہے، لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا،
تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ لادا لادا نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں، اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے۔ اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں، اور آپ مزے کی بات دیکھیں صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے۔ اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے، یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے۔ تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو، یہ تو ہو گیا سحری کا وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں۔ انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، اگر رات کی صحیح مراد دی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی زانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے۔ اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے، یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے۔ قرآن حدیث جب کہہ رہے ہیں نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں، رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے، شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ۔ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا، یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے، اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو۔ میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر، مثلا آپ کو پتا ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے، کیونکہ جب آپ زمین کی سرفس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین میں تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے، نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور باقی غروب ہو گیا، لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے۔ بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو عصر کا ٹائم ہی ختم نہیں ہوگا، اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت، جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں، نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے سورج نکل آیا ہوگا، کیونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں، 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا۔ یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے، تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے؟ تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب۔ تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی ابو داؤد میں بھی موجود ہے
کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں. تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے, پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ. پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھائی صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے, باقی کتابوں کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں, یعنی جس طرح ہم بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں. تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جس سے فٹ اسے گفٹ. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں. تو اہل حدیث تو یہ انفے کے اوپر لگاتے ہیں حدیث, وہ چیختے رہتے ہیں کہ تو یہودیوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نہیں, بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے, کیونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے. تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی مڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑھیاں مڑاتے ہیں, تم نہ داڑھیاں یعنی مڈاؤ, داڑھیاں بڑھاؤ. اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے. وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں, میرے بارے میں تو ہی نہیں ہے. ہم اسے کیا کہیں گے, یہ عمل ان کے والا ہے. تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے. ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ڈیجیٹل واچ لا کے رکھی ہیں, وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے, ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں, نماز کی, غروب آفتاب کی دیکھیں, ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو اسلام 360 سلاٹ ٹائم, یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں. بعض کا ان کے آپس میں بھی 1-2-3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں, وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں. اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہا ہے, اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا. میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں, اور سحری میں. تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا, مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20-25-30 منٹ گزر جائے, وہ ناپسندیدہ ہے. تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں, یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیعہ کدھر, ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ, بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائمنگ جیسے ہے. سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں, درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے. یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے, میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی, اور نبی علیہ السلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی, ابھی تو گیلا ہے کپڑا, کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا, لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم میں چپکڑا ہے بچوں, کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا, اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا, یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورچ کے اگر اس سے اتار دیا جائے, یعنی اس کی خورچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورچنے سے, اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ یوں کر دیں, کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے, پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا. داغ تو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے, کیونکہ پانی تو اس کو لگا ہی نہیں گیا, پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں. کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا, اس کا داغ تو باقی ہے, وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے, جو مرضی آپ کر لیں, جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں, اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے
پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو خرشتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خرشتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے، وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور خرشنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ خرشنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ خرش دیتی تھی. یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ، چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی. اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں، والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی، اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، ایک صحابی کو پیرے پہ تھے، وہ تیر لگتے رہے، ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے، وہ نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا، نماز توڑ دینی تھی، جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں، تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا اسی کانٹیکسٹ میں صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا، ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے، کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے، ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے، چھوٹی سی فے، وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے، کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی، بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا، یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو، جی وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں کہیں گے نہیں جیوی صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا نہیں. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے، خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا.
اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا، اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلا پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزی، پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک، بلغم، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا، اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اکرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے، لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. دوسرا
اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی الاسلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے جی، تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکالنی ہے. اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے. نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں. عورت صرف حجاب کر سکتی ہے، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی. تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے. قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں. تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے. تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ چہرے کھلے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی. وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. ہاتھوں میں دستانے، اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں، ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں. جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. اچھا، ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا. انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی، ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو. اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں. اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے. بخاری میں حدیث ہے، دین ہے ہی آسانی کا نام. ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی. مولویہ کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے. پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا. نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا. اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافعی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے. سرکار، نہ ہم شافعی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں. وہاں پہ امام شافعی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافعی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں. ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے. وہ تو مسلم کی حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ آپ صفائی رکھیں گے. نبی اسلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا. رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافعی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دیوار. یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے. اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے، پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے، ان کی داڑھی ہوتی مٹھی تھی. یہ جو دعا ہے نا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے، ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے، اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے، رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے حج اور عمرے کے موقع میں کاٹ لوں گا. تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی قصر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے، وہ داڑھی کو بھی قصر کرتے تھے. لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، امت کے لیے مشروع نہیں ہے. اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا قصر بھی ضروری ہے، صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر. تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا، لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا. انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے، لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے، اسے پورے سال کے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے. وہ جس طرح مرضی رکھے، پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں، چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں، جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام
شافی رحمت اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا. پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامع ترمذی کی، جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے اور انہوں نے سلیپ ٹانگی ہوئی تھی، مسلمان ہوئے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی. نبی الاسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاوا جو ہے حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا ہے لکھیا کتے ہے. اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاوا جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے، تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے. اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر، چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں، انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے حنفیوں کی. ہاں جی، اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ. میں آپ کو وضوح سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. جی ہاں، بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے آدھا لیٹر ہے. جی ہاں، ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے، نبی الاسلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے، 3 دفعہ بھی لیں. تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی، اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک، اور نہیں ہو یار، بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی صاحب ہے، 2 دفعہ بھی، 3 بھی. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ. نبی الاسلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لی. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی، اس سے نبی الاسلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی الاسلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا. ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائی وینڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا آلموسٹ 7 لیٹر اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا، اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں.
اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ، جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے۔ عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے، اوپر سے ہی پانی بہا